روح القدس یا عربی میں روح القدس وہ کون ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ قابل فہم اس لیکچر میں آپ کے ساتھ مل کر اس سوال پر غور کرنا چاہتا ہوں۔ روح القدس کی شخصیت اور اس کے کام جیسا کہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے بالکل نامعلوم ہے۔ روح القدس کا ذکر قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ ہم صرف بائبل میں تفصیلی وضاحت اور جوابات تلاش کر سکتے ہیں، تاہم روح القدس کی واضح تفہیم کا ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ میرا نام اندریاس مارور ہے اور میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے پرجوش ہوں۔ اپنے مسلمان دوستوں کو عیسائیوں کے طور پر میسر طریقے سے گواہی کیسے دی جائے؟ ہمیں اپنے عقائد کو اپنے مسلمان دوستوں کے سامنے اس طرح بیان کرنا سکھانا چاہیے کہ وہ انہیں سمجھ سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی بائبل کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کے مطابق ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ عیسائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ بحث کرنے سے پہلے بائبل کی تعلیمات کی واضح تفہیم کی ضرورت ہے۔ اس طرح میں آپ کو بائبل میں دیے گئے حوالوں کو غور سے پڑھنے کی ترغیب دوں گا۔ اپنے مسلمان دوست سے پوچھیں، آپ کو سیکشن 2.5.2 میں روح القدس کے بارے میں کچھ وضاحتیں ملیں گی، لیکن آپ کو اس کتاب کے اشارہ سے بھی مشورہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، جہاں آپ کو اس موضوع پر مزید حوالہ جات ملتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم جاہل رہیں، لیکن وہ ایماندار مثالوں کے طور پر ہماری رہنمائی کرے گا تاکہ وہ سچائی کو جانیں اور ہم خدا کو پالیں۔ خداوند یرمیہ نبی کے ذریعے بولتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم مجھے پورے دل سے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، اور پہلے تموتھیوس باب نمبر 2 اور آیت نمبر 4 میں ہم پڑھتے ہیں، خداوند چاہتا ہے کہ تم لوگ نجات پائیں اور سچائی کا علم حاصل کریں۔ جب اس موضوع کے بارے میں مسلمانوں سے بات کی جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ روح القدس کو نہیں جانتے، جیسا کہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے کہ عربی روح القدس کی اصطلاح ہے، جس کا عام طور پر ترجمہ روح القدس یا روح القدوس کے طور پر کیا جاتا ہے۔ قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ 3 مثالوں میں روح القدس کی تصدیق کشی کی گئی ہے۔ کس طرح اللہ نے عیسیٰ کو تقویت دی؟ چوتھے میں روح القدس وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے نبی کے پاس حق لے کر آیا۔ علاوہ مسلمان روح القدس کو عام طور پر محراب فرشتہ جبرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسلام میں انہیں جبرائیل کہا جاتا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کا خیال ہے کہ وہ ایک قسم کا بھوت تھا جو محمد پر قرآن کے نزول کا ذریعہ تھا۔ جبرائیل کو بھی اللہ کی طرف سے تمام انبیاء کے لیے رسول کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک روح کو مفہوم طور پر ذکر کرتا ہے، لیکن ہم صرف بائبل کو حقیقی روح القدس کے بارے میں جانتے ہیں۔ عیسیٰ اس مقدس موضوع پر مسلمانوں سے درج ذیل سوالات پوچھ سکتا ہے۔ کیا آپ نے پہلے روح القدس کے بارے میں سنا ہے؟ دوسری بات، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے روح القدس کے بارے میں؟ اور تیسرا، ہم مسلمانوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ بائبل روح القدس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ پہلا، خدا باپ اور خالق پرانے عہد نامہ کے زمانے میں۔ دوسرا، خدا کا بیٹا عیسیٰ نئے عہد نامے کے وقت کے دوران زمین پر ایک انسانی شخص کے طور پر زندہ رہا۔ اور تیسرا، روح القدس لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، خاص طور پر یسوع نے زندہ رہتے ہوئے متعارف کروایا۔ روح القدس خدا ہے اور اس وجہ سے ابتدا یا انتہا کے بغیر ابدی ہے۔ بائبل میں ہم سب سے پہلے روح القدس کے بارے میں 2 آیت میں پڑھتے ہیں اور 4 آخری آیت میں اس کے بارے میں آخری بار پڑھتے ہیں پوری بائبل میں۔ ہم مومنوں کے دلوں اور دماغوں میں اس کے کام کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیونکہ روح ہے وہ ہو سکتا ہے
ہر جگہ، ہر وقت اور یہاں تک کہ تمام مومن کے اندر رہ کر ان کے رہنمائی کرنے اور سکھانے کے لیے روح القدس کو بائبل میں کئی ناموں سے پکارا گیا ہے، جیسے خدا کی روح، مسیح کی روح، پاکیزگی کی روح، حکمت اور وحی کی روح، سچائی کی روح اور محبت اور طاقت کی روح اور بھی مشیر۔ یسوع نے اپنے پیروکاروں کو روح القدس کے کام اور کام کی وضاحت کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت صرف کیا۔ خاص طور پر یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 14، 15 اور 16 میں یسوع روح القدس کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ اس کا جانشین ہے تاکہ اس کی وراثت کو جان سکیں۔ روح القدس اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے ہمیں اسے ذاتی طور پر اس کے لیے افعال کو درج ذیل میں جاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم افعال درج ہے جو یسوع نے روح القدس کے بارے میں سکھائے تھے۔ پہلا، روح القدس لوگوں کو راست بازی اور عدالت کے بارے میں ان کے گناہوں کی سزا سنائے گا، لہٰذا روح القدس ہمیں خدا کی نافرمانی سے باز رہنے کے لیے بلایا ہے۔ دوسرا نقطہ، روح القدس یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں لوگوں کو دوبارہ جنم کے بارے میں لانا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، جو حیرت انگیز کہانی ہے جو یسوع کی ملاقات نیکودیمس ایک فریسی سے ہوئی جو یہودی حکمرانی کونسل کا رکن تھا۔ یسوع نے اسے دوبارہ پیدا ہونے یا اوپر سے پیدا ہونے کا مطلب سمجھا دیا۔ یسوع یوحنا کی انجیل باب نمبر 3 اور آیت نمبر 5 میں کہتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب روح القدس انسان کے دل میں کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ دوبارہ پیدا ہونے کا معجزہ ہوتا ہے، تاکہ ایک شخص کے دل میں سب کچھ نیا ہو جائے۔ نتیجتاً روح القدس ہمیں مکمل یقین دلاتا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا ہے اور خدا کے بچے بن گئے ہیں۔ نئے جنم کے ذریعے وہ ہم پر وہ تمام حیرت انگیز نعمتیں ظاہر کرتا ہے جو خدا نے اس سے محبت کرنے والوں کے لیے تیار کی ہیں۔ روح القدس وہ مہر ہے جو ثابت کرتی ہے کہ ہم خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ چوتھے نقطے میں روح القدس عیسیٰ کی تشبیہ کرے گی اور وہ یسوع مسیح کو بھی گواہی دے گی کہ روح القدس خدا کی رہنمائی کے ذریعے مسیحی سیکھتے ہیں کہ کس طرح بالاتر تربیت تمام جلال خدا کو دیتا ہے۔ روح القدس مسیحیوں کو مشکلات پر قابو پانے اور اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے کے لیے دلیر رہنے کے لیے مضبوط بناتا ہے۔ اس موقوف الفطرت طاقت کا مسلسل تجربہ اس وقت کیا جاتا ہے جب عیسائیوں کو مسلمانوں کے ذریعے سکھایا جاتا ہے اور وہ موت کے منہ سے بھی اپنے ایمان سے دستبردار۔ نقطہ نمبر 5، روح القدس ہم میں بسے گی اور یسوع کی کہی ہوئی تمام باتوں کو یاد دلائے گی۔ بائبل کو پڑھنے اور اس کا مطالعہ کرنے سے عیسائی خدا کے راستے کے بارے میں سیکھیں گے اور روح القدس مومنوں کو ان چیزوں کو یاد رکھنے میں مدد کرے گی جب وہ گواہی دیں گے۔ نقطہ نمبر 6، روح القدس پوری سچائی میں ہماری رہنمائی کرے گی۔ یسوع نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور وہ ذاتی طور پر خود سچ ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہر حالت میں سچائی کو جاننا آسان نہیں ہے، لیکن مسیحی روح القدس پر بھروسہ کر سکتے ہیں جو ہر خاص صورتحال میں سچائی کو جاننے میں ان کی مدد کرے گی۔ نقطہ نمبر 7، روح القدس ہمیں وہ سب کچھ سکھائے گا۔ وہ ہمیں ایک پاکیزہ زندگی کے لیے خدا اور انسان کی خدمت کرنے کے لیے لیس کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ ہمیں خدائی زندگی گزارنے کی طاقت دیتا ہے۔ نقطہ نمبر 8، روح القدس مومن کی دعاؤں میں مدد کرے گی۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ روح القدس ہماری مدد کرے گی اور ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے، کیونکہ معیاری وقت کی نماز کی زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک مومن جتنا زیادہ اپنی زندگی مقدس کی ہدایت اور کنٹرول کے حوالے کر دیتا ہے،
روح اتنا ہی زیادہ روح کا پھل ایک عیسائی کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ ہم گلتیوں کی کتاب اس کا باب نمبر 5 آیت نمبر 22 اور 23 میں پڑھتے ہیں، لیکن روح کا پھل محبت، خوشی، امن، صبر، مہربانی، نیکی، وفاداری، نرمی اور خود پر قابو ہے۔ نقطہ نمبر 10، وہ مستقبل میں آنے والی چیزوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ روح القدس مسیحیوں کو مستقبل میں ہونے والے واقعات کے بارے میں آگاہ کرے گا تاکہ مومن تیار ہو جائیں۔ میری ذاتی طور پر مسلمان کے ساتھ بہت سی ملاقاتیں ہوئیں جن کا مشاہدہ میں نے یسوع کی زندگی کے بارے میں کیا۔ جیسا کہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے کہ میں نے انجیل میں درج ذیل واقعات بیان شیئر کیے جو یسوع تھا۔ خاص طور پر روح القدس کے بارے میں بات کرتا ہے جو یسوع کا جانشین ہے۔ یہ قابل ذکر ہے کہ یسوع اپنے جانشین کو روح القدس کو زمین پر اپنی زندگی کے دوران مقرر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عیسائیوں کو اس کے بارے میں واضح ہدایت دی جائے۔ ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہر مومن کے لیے جنت میں ایک خاص کمرہ تیار کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ بہت اچھا ہے۔ یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے کہ محمد نے اپنی زندگی میں کوئی جانشین مقرر نہیں کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد مسلم رہنماؤں نے کوشش کی، ایک جانشین مقرر کیا، لیکن وہ متحرک نہیں ہوئے اور نتیجتاً سنی اور شیعہ گروہوں میں جانشینی کے اس سوال کی وجہ سے مسلم کمیونٹی تقسیم ہو گئی۔ سنی مسلمانوں کے لیے ابو بکر جانشین بنے اور شیعہ مسلمانوں کے لیے صرف علی تھے۔ جیسا کہ پہلے ہی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مسلمان روح القدس کو نہیں جانتے کہ بائبل میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ واضح تفہیم کے لیے کافی وقت گزاریں۔ مسلمان دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے عیسائی ان سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، جیسے آپ قرآن میں اللہ کی روح کو سمجھتے ہیں؟ کیا آپ نے روح القدس کے بارے میں سنا ہے؟ جیسا کہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے، کیا آپ روح کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں؟ یسوع کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے۔ کیا ہم بائبل میں یوحنا کی انجیل باب نمبر 14، 15 اور 16 کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس روح القدس کے بارے میں کیا سوالات ہیں؟ جیسا کہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے، پیارے دوستو، ان تمام نکات کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مسیحی عقیدہ ہی درست ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے جو کہا گیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ذاتی طور پر یقین رکھتا ہوں کہ مسیحی عقیدہ ہی حقیقی عقیدہ ہے، اور مجھے اس بات پر بھی یقین ہے کہ یسوع ہی سچائی ہے اور اس میں دنیا کی نجات دہندہ ہے۔ اس طرح بائبل خدا کا کلام ہے۔ بائبل کی تعلیم یسوع کے بارے میں واضح جوابات دیتی ہے اور نجات کا راستہ بتاتی ہے کہ وہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔